اگر آپ لوگوں میں ایتھکس نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے، تو آپ لوگوں سے بدتر انسان کوئی نہیں ہے. کہ کوئی بھی ایسا کام ان ایتھیکل کام نہیں کرنا جس سے آپ کا سکون تباہ ہو. آپ لوگوں کو دل کی آواز سننی چاہیے. آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی روح کی آواز سننی چاہیے. اور روح وہ چیز ہے جو کبھی بھی جو ہے وہ گری ہوئی حرکت نہیں کرنے دیتی، جو کبھی بھی ان ایتھیکل کام نہیں کرنے دیتی. آپ لوگوں کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی روح زندہ کرے، کیونکہ روح کو تو سکون چاہیے. روح کو پیسہ نہیں چاہیے، روح کو سکون چاہیے، روح کو اطمینان چاہیے. اور اچھائی لوگوں کے ساتھ کریں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی اچھائی ہوگی. اور اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی غلط ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے. آپ لوگ اپنے غلط کام کو جو ہے وہ اس بات میں جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ میری مجبوری تھی. نہ، یہ مجبوری نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے وہ اگر بزنس مین ہے تو بزنس مین جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایتھکس میں رہتا ہے. وہ ہمیشہ جو پرامس کرتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے. اگر بزنس چلانا ہے یا آپ لوگوں کو اپنی لائف اچھی گزارنی ہے تو آپ لوگوں کو ہمیشہ اخلاقیات کے اندر رہنا چاہیے. اور کوشش کریں کہ اخلاقیات سیکھیں. لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آئیں، لوگوں کے ساتھ پولائٹ وے میں بات کریں، اور کبھی بھی جو ہے وہ انفیئر مینز یوز نہ کریں اپنی سکسیس کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایتھکس جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے. اگر آپ لوگوں میں ایتھکس نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے، تو آپ لوگوں سے بدتر انسان کوئی نہیں ہے. چاہے آپ لوگوں کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہے، چاہے آپ لوگوں کے پاس جتنی مرضی آسائشیں ہیں، لیکن اگر آپ لوگ اخلاقیات کے دائرے میں نہیں رہتے تو آپ لوگوں سے بدتر انسان کوئی نہیں ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ اپنی والدہ کے پاس آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ماں جی، میں جو ہے وہ بڑا پریشان ہوں، میں جب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا. اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے، آپ میرے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں. اس نے کہا کہ ماں جی، میں جو ہے وہ ایک مجھے ایسا کام ملا ہے جس میں جو ہے وہ پیسہ تو بہت ہے لیکن میرا دل نہیں مان رہا اس کام کے لیے. اس کی والدہ نے بڑی پیاری بات کی. اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا، میں جو ہے وہ زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں ہوں، لیکن میں جب بھی آپ کو صبح اٹھانے آتی ہوں تو آپ بڑے پرسکون جو ہے وہ سوئے ہوتے ہیں. کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا کہ میں آپ کو صبح اٹھانے آؤں اور آپ جو ہے وہ جاگے ہوئے ہوں، آگے آپ بے سکون ہوں. یہ کہہ کہ اس کی والدہ چلے گئی اور اس کو اس چیز کا جو ہے وہ جواب مل گیا ہوا تھا کہ کوئی بھی ایسا کام ان ایتھیکل کام نہیں کرنا جس سے آپ کا سکون تباہ ہو. آپ لوگ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جائیں، آپ لوگ جو ہے وہ پریشان زندگی گزاریں. آپ لوگوں کے پاس پیسہ تو آ جائے گا لیکن سکون کہاں سے لائیں گے؟ اگر آپ لوگ اخلاقیات سے گرے ہوئے کام کریں گے تو آپ لوگوں کو کبھی بھی چین کی نیند نہیں آ سکتی. آپ لوگ کبھی بھی جو ہے وہ خوش نہیں رہ سکتے. دوسروں کو دکھ دے کر آج تک میں نے کوئی انسان جو ہے وہ خوش ہوتا نہیں دیکھا. تو اس لیے آسانیاں بانٹیں، آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جگہ پہ جب وہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز کا جب وہ سیشن چل رہا تھا تو سوال و جواب کا جب ایک سیشن چل رہا تھا، وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ نے جب سوال پوچھا اپنے استاد سے کہ سر، آدمی جو ہے وہ کس کی روشنی سے جو ہے وہ دیکھتا ہے؟ تو ٹیچر نے کہا کہ آپ نے بڑا آسان سوال پوچھا ہے. انسان جو ہے وہ یا آدمی جو ہے وہ سورج کی روشنی میں دیکھتا ہے. اس نے کہا کہ سر، اگر سورج نہ ہو تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اس نے کہا کہ اگر سورج نہیں ہوگا تو ہم جو ہے وہ چاند کی روشنی سے دیکھ لیں گے. اسٹوڈنٹ نے پھر کاؤنٹر کوشچن کیا. اس نے کہا کہ سر، اگر سورج بھی نہ ہو، چاند بھی نہ ہو، ستارے بھی نہ ہوں، تو پھر ہم کس کی روشنی سے دیکھیں گے؟ تو ٹیچر نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ آواز کی روشنی سے. اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ سر، آواز کی روشنی کیسے ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ جب ہر طرف گپ اندھیرا ہو، ہر طرف جو وہ تاریکی ہو، نہ آپ کو چاند ملے نہ آپ کو سورج کی روشنی ملے، تو پھر جو ہے آپ لوگوں کو اگر کوئی آواز دے، آپ کا نام پکارے، تو کیا آپ لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے؟ کیا آپ لوگ اس طرف نہیں جائیں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں بھی بالکل. اس نے کہا کہ یہی آواز کی جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ اگر آواز کی روشنی بھی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ پھر آپ لوگوں کو اپنی روح کے اندر جھانکنا پڑے گا، اپنی روح کی روشنی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گی، اپنی دل کی آواز جو ہے وہ سننا پڑے گی. کہ آپ لوگ بیٹا بالکل ایسی ہی بات دوستوں، یہ بات کہ
آپ لوگوں کو دل کی آواز سننی چاہیے، آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی روح کی آواز سننی چاہیے، اپنے روح کے اندر جھانکنا چاہیے، کیونکہ انسان کا دل اور روح وہ چیز ہے جو کبھی بھی جو ہے وہ گری ہوئی حرکت نہیں کرنے دیتی، جو کبھی بھی ان ایتھیکل کام نہیں کرنے دیتی۔ آپ لوگوں کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی روح زندہ کریں، کیونکہ روح کو تو سکون چاہیے، روح کو پیسہ نہیں چاہیے، روح کو سکون چاہیے، روح کو اطمینان چاہیے، اور اطمینان قلب اور روح کا جو سکون ہے وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں۔ آپ لوگ کسی کا حق تو نہیں کھا رہے، آپ لوگ کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دی ہوئی ہے اس کا کوئی ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھا رہے، آپ لوگ اخلاقیات سے گرے ہوئے کام تو نہیں کر رہے۔ تو یہ چیزیں لازمی جو ہے وہ دیکھیں۔ جی دوستو، آپ لوگ جو بھی کام کریں گے وہ آپ لوگوں کو لازمی بھگتنا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ اچھے کام کریں گے تو آپ لوگوں کو ان ریٹرن کچھ اچھا ملے گا۔ اگر آپ لوگ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کریں گے، لوگوں کے ساتھ برے کام کریں گے، اخلاقیات سے گرے ہوئے کام کریں گے، تو وہ بھی آپ لوگوں کو ان ریٹرن جو ہے وہ لازمی آنا ہے۔ تو آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک جو ہے وہ مالک جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ مینیجر کو جو ہے تھپڑ رسید کرتا ہے اس کی غلطی پر، تو مینیجر تو جو ہے وہ مالک کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اس کے اندر غم و غصہ پایا جا رہا تھا، وہ گھر گیا اور اب بیوی کے ساتھ لڑا، بیوی کے جو ہے تھپڑ رسید کر دیا اس نے۔ اب اس کی بیوی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اب اس کے اندر بھی غم و غصہ پایا جا رہا تھا، اس نے وہ جو ہے اس کے بیٹے نے غلطی کی، بڑے نے، اس نے اس کو جو ہے تھپڑ رسید کر دیا۔ اب اس کا بیٹا جب اپنے ماں باپ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اس کا چھوٹا بھائی کہیں شرارتیں کر رہا تھا، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے تھپڑ رسید کر دیا۔ اب دوستو یہ دیکھیں، وہ تھپڑ مالک نے کس کو مارا؟ مینیجر کو۔ آگے مینیجر نے کس کو مارا؟ اپنی وائف کو۔ وائف نے کس پہ غصہ اتارا؟ اپنے بیٹے، بڑے بیٹے پہ۔ بڑے بیٹے نے آگے کس پہ غصہ اتارا؟ چھوٹے بیٹے پہ۔ اب چھوٹا بیٹا جو ہے وہ تو بے بس تھا، اب وہ باہر گیا، اس کتا بیٹھا ہوا تو اس نے کتے کو جو ہے وہ ٹانگ ماری۔ اب کتا جو ہے وہ بھاگا، اس نے جا کے آگے کسی انسان کو کاٹ لیا، اور وہ کاٹا کس کو؟ اسی مینیجر کو کاٹ لیا۔ یعنی کہ جو اس نے کیا وہ ان ریٹرن اس کو جو ہے وہ واپس مل گیا۔ تو اس لیے اچھائی لوگوں کے ساتھ کریں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی اچھائی ہوگی، اور اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی غلط ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے، اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں جو ہے 0.0001% کی بھی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، ایرر اس میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ بے حساب انسان کو دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں پہ ہماری پکڑ شروع کر دے تو ہم تو جو ہے وہ ایک سیکنڈ بھی نہ نکال سکیں، کیونکہ ہم تو ہر سیکنڈ میں غلطی کرتے ہیں، ہم تو ناشکرے لوگ ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ کوشش کریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے ہم بھی لوگوں کو جو ہے وہ معاف کریں۔ ہم جو ہے وہ اتنی غلطیاں کرتے ہیں تو ہماری پکڑ نہیں ہوتی، تو ہم بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ ان ایتھیکل کام نہ کریں، ہمیشہ ایتھکس میں رہ کے کام کریں، تاکہ جو آپ لوگوں کا رزق ہے وہ آپ لوگوں کا رزق حلال ہو، اور آپ لوگ جو ہے وہ اچھا کمائیں، اچھا کھائیں، اور اپنی اولاد کو بھی اچھا کھلائیں۔ وہ ایک بڑا مشہور جو ہے وہ واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی باغ کے پاس سے گزر رہا تھا، تو اس نے پھل کو دیکھا۔ اب پھل دیکھا کس نے؟ آنکھ نے۔ اس کا دل للچایا، وہ اس درخت کے پاس گیا، اس کا پھل توڑا اور اس نے کھا لیا۔ اب یہ دیکھیں کہ پھل کس نے دیکھا؟ آنکھ نے۔ چل کے وہ کیسے گیا؟ پاؤں پر، کیونکہ آنکھ تو جب وہ پھل توڑ نہیں سکتی تھی، آنکھ اس کو ادھر تک لے کے نہیں جا سکتی تھی، چل کے کس پہ گیا؟ پاؤں پہ۔ اب جن پاؤں کے ساتھ چل کے گیا وہ توڑ نہیں سکتے تھے، توڑا کس نے؟ ہاتھ نے۔ چبایا کس نے؟ دانتوں نے۔ ٹیسٹ کس نے لیا؟ زبان نے۔ اب اتنی دیر میں جب وہ مالک آ گیا، مالک نے جو ہے اس کی پیٹھ پر جو ہے وہ ڈنڈے مارے، پیٹھ نے کہا کہ ہائے میرا کیا قصور ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب اس کے ڈنڈے پڑے تو آنسو کہاں سے نکلے؟ آنکھ سے۔ غلطی کس نے کی تھی؟ آنکھ نے غلطی کی تھی۔ آنکھ کا دل للچایا تھا کہ وہ اس پھل کو جو ہے وہ کھائے، تو آنسو بھی کہاں سے نکلے؟ آنکھ سے آنسو نکلے۔ تو اس لیے دوستو اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی غلط ہوگا، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اب لاسٹ پہ جو ہے وہ میں اس کو اس طرح وائنڈ اپ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایتھیکل کام کریں،
اخلاقیات کا دائرہ کبھی نہ چھوڑیں. آپ لوگوں کو چاہے جتنا مرضی لاس ہو جاتا ہے، جو مرضی ہو جاتا ہے، چاہے آپ لوگوں کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اگر ایک راستہ بند کرتا ہے تو 10 در کھولتا ہے آپ لوگوں کے لیے، 10 راستے آپ لوگوں کے لیے کھولتا ہے. تو آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ زندگی کا باب بند ہو رہا ہے تو یہ میرے لیے آخری باب ہے. اللہ تعالیٰ مزید راستے آپ کے لیے کھولتا ہے. اگر آپ جو ہے وہ اس ڈر سے جو ہے وہ کرتے ہیں کہ یار اگر یہ میں کام کروں گا تو جو ہے وہ یہ میرے لیے بہتر ہے، نہیں جی. آپ لوگ کبھی بھی اخلاقیات سے جو ہے وہ نہیں گر سکتے، چاہے جو مرضی حالات ہوں. یہ کسی بھی جو ہے وہ جسٹیفائیبل نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کو جسٹیفائی نہیں کرنا آئے گا. آپ لوگ غلط کام کریں گے تو اس کا غلط ہی انجام ہے. آپ لوگ اپنے غلط کام کو جو ہے وہ اس بات میں جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ میری مجبوری تھی. نہ، یہ مجبوری نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے وہ اگر بزنس مین ہیں تو بزنس مین جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایتھکس میں رہتا ہے. وہ ہمیشہ جو پرامس کرتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے. اگر آپ لوگ ان ایتھیکل ہیں تو کوئی بھی جو بزنس مین ہے وہ تو ایک تو پہلی بات یہ کہ وہ بزنس مین ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ لوگ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اگر آپ لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے تو آپ لوگ کیسے کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں؟ اس لیے اگر آپ لوگ بزنس چلانا ہے یا آپ لوگوں کو اپنی لائف اچھی گزارنی ہے تو آپ لوگوں کو ہمیشہ اخلاقیات کے اندر رہنا چاہیے اور کوشش کریں کہ اخلاقیات سیکھیں. لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آئیں، لوگوں کے ساتھ پولائٹ وے میں بات کریں اور کبھی بھی جو ہے وہ انفیئر مینز یوز نہ کریں اپنی سکسیس کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے ایسے شخص کو. اور ہم سب میں سے یا آپ دوستوں آپ سب میں سے کوئی بھی یہ شخص نہیں چاہے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ شخص بنے. کیونکہ ہم زندگی گزاریں، یہ تو ایک فرضی زندگی ہے ہماری، یہ تو ایک تھوڑی سی زندگی ہے ہماری. جو آخری زندگی ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ابدی زندگی ہے، اس کی تیاری کریں. تو اس لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے تیار کریں. شکریہ.